برادران ملت اسلامیہ، فلسطین کی مدد کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی، سنیں حدیث سنیں آپ، یہ فلسطینیوں کے لیے ایک ہتھیار ہے، یہ جہاد کے لیے ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے حدیث یہ مسند ابو یعلا میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے دروازے پر ٹھہر کر اور اس کے اطراف و اکناف میں ٹھہر کر وہ جہاد کرے گی، وہ قتل کرے گی، وہ قاتل کا مقابلہ کرے گی، وہ جہاد کرے گی۔ کب؟ میرے آقا نے فرمایا 1400 سال پہلے غیب دان نبی نے یہ بشارت عطا فرمائی تھی۔ اہل فلسطین سنو، اہل فلسطین کے لیے بشارت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک جماعت میری امت میں ایسی ہوگی جو ابواب بیت المقدس پر ٹھہر کر وہ جہاد کرے گی۔ اور کب تک؟ اور اس کے اطراف و اکناف میں وہ ٹھہر کر جہاد، اپنا اطراف و اکناف میں جہاد کرے گی۔ اور کب تک جہاد کرے گی؟ یہ صبح قیامت تک جہاد کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر! یہ فلسطینی قوم کے بارے میں بشارت ہے۔ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بشارت عطا فرمایا کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ابواب بیت المقدس پر ٹھہر کر یہ جہاد کرتی رہے گی، اطراف بیت المقدس میں یہ جہاد کرے گی، لڑتی رہے گی، جہاد کرتی رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا کب تک جہاد کرے گی؟ میرے آقا نے فرمایا صبح قیامت تک جہاد کرے گی، یہ قیامت تک جہاد کرتی رہے گی۔ یہ قوم کے بارے میں، فلسطینیوں کے اہل ایمان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ مجاہدین ہیں، یہ جہاد کریں گے، یہ حق سے لڑیں گے، اور جو لوگ انہیں رسوا کرنا چاہیں گے، سنو مصطفیٰ نے کیا فرمایا، جو لوگ ان مجاہدین کو رسوا کرنا چاہیں گے انہیں وہ کبھی رسوا نہیں کر پائیں گے، انہیں وہ کبھی رسوا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر! آج بم برسائے جا رہے ہیں، آج اہل فلسطین کو تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھو یہ اہل ایمان معصوم بچے یہ کس طرح فلسطین کے یہ معصوم بچے، یہ معصوم لوگ، مظلوم لوگ آج بھی یہ جہاد کر رہے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں، اور 70-75 سال سے اسرائیل ان پر ظلم کر رہا ہے، ان پر بربریت کر رہا ہے، ان مظلوم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں لہو لہان کر رہا ہے، انہیں قتل عام کر رہا ہے، معصوم بچے اور بچیوں کا قتل ہو رہا ہے، خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، جوان مارے جا رہے ہیں، خون مسلمانوں کا بہ رہا ہے، پانی سے زیادہ ان کے خون سستے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود قربان جاؤ اہل فلسطین پر، قربان جاؤ ان مسلمانوں پر، قربان جاؤ ان کے ان اہل ایمان پر، قربان جاؤ ان کی حمیت پر، اور سلام ہو ان اہل ایمان فلسطینیوں کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے خاطر جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ مقام جو پیغمبروں کا، نبیوں کا مقام ہے، وہ مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے، اس کے حفاظت کے خاطر وہ لوگ اپنے تن کی، اپنے دھن کی، اپنے من کی، اپنے اولاد کی، اپنے جاہ و مال کی، ہر وہ چیز کی وہ قربانی دے رہے ہیں اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! مسجد اقصی کی حفاظت فرما رہے ہیں، ان کا خون رائگا جانے والا نہیں ہے، ان کا خون
برباد ہونے والا نہیں ہے. وہ صدیوں سے وہ ظلم کے شکار ہو رہے ہیں. صدیوں سے ان کی زمین پر صدیوں پہلے قبضہ کیا گیا اور دن بدن اسرائیل ان کی زمین پر قبضہ کرتا جا رہا ہے. ان کے مکانات پر قبضے ہو رہے ہیں. انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے لیکن اقوام متحدہ دیکھ رہی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ نہتے مسلمان ہیں, نہتے فلسطین ہیں. یہ اپنی بقا کے لیے, اپنے زمین کی حفاظت کے لیے, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, اپنے خطے کی حفاظت کے لیے, مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے, عربوں کے تحفظ کے لیے, ایمان کی بقا کے لیے یہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے لیکن کوئی ایک مسلم ممالک ان کی مدد کے لیے آنے کو تیار نہیں. ایک ملک ان کی مدد کو آنے کو تیار نہیں ہے. اللہ ان کا مددگار ہے, اللہ کے رسول ان کے مددگار ہیں. ہم مدد نہیں کر سکتے, ہم نہتے ہیں, ہم پاور میں نہیں ہیں, ہم تو عوام ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں, آپ ان کی فتح کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہم ان کی فتح کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار تو ایسا رب ہے مولا کہ تو نے اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے مولا تو نے ابابیل کو بھیج کر خانہ کعبہ کی حفاظت فرمایا ہے. اے خالق کائنات تو اہل فلسطین کی مدد فرما.